الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ محرم کا مہینہ ہے، اور سعودی عرب کے اندر آج یوم عاشوراء ہے، 10 محرم ہے۔ محرم کے مہینے میں ایک چیز ہمارے یہاں خاص طور سے ہندوستان و پاکستان کے اندر یہ بہت نمایاں ہے کہ جیسے محرم آتا ہے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ غمی کا مہینہ آ گیا اور ماتم کا مہینہ آ گیا، نوحہ کا سینہ کوبی کا مہینہ آ گیا، جبکہ یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد جس مہینے کا روزہ سب سے افضل ہے وہ اس محرم کا روزہ ہے۔ اور محرم کا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس سے ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبل۔ تو اس مہینے میں ہم مسلمانوں کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اب لوگ روزہ نہیں رکھتے الا ماشاء اللہ، یعنی بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے یہاں روزہ رکھتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور تعزیہ داری، ماتم، سینہ کوبی یہ سب کرتے ہیں، جبکہ الحمدللہ یہاں سعودی عرب کے اندر آپ کو ایسا احساس ہوگا جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہو، اس طریقے سے لوگ یہاں پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس مہینے میں ماتم کرنا، ماتم اور نوحہ کی کیا شرعی حیثیت ہے، آج انشاءاللہ اس درس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ وقال النائحہ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودیر من جرب۔ یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، حسب نسب کی بنیاد پر کسی کے نسب میں تانہ دانی کرنا، ستاروں کے ذریعے سے قسمت کے احوال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی ایک قمیص ہوگی اور خارش کی بیماری کے لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا، یعنی وہ کھجلانا شروع کر دے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نوحہ وغیرہ جو آج کل محرم کے مہینے میں عاشوراء کے موقع پر ہوتا ہے، یہ سب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ سب نئے ایجادات ہیں۔ بلکہ کربلا کا جو سانحہ ہوا ہے 291 سال کے بعد، سانحہ کربلا کے 291 سال کے بعد معز الدولہ دہلوی نے 352 ہجری میں ماتم کا آغاز کیا ہے، ماتم کو شروع کیا ہے۔ یہ دین میں نہیں ہے، دین سے نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو اس دین سے نہیں ہے تو مردود ہے۔ تو یہ سب چیزیں دین میں بعد میں ایجاد کی گئی ہیں اور سب کی سب مردود ہیں۔ لیکن آج دیکھ لیجئے مسلمانوں میں، شیعوں کو دیکھ کر کے سنی مسلمان بھی آج ماتم کر رہے ہیں، تعزیہ بنا رہے ہیں، گلیوں میں چیخ و پکار لگا رہے ہیں، ہائے ہائے کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں
میرے بھائی اور دوستو شیعوں سے رافضیوں سے آئی ہیں، اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ سب جاہلیت کے امور میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، یہ بخاری کی روایت ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخساروں پر تماچے مارے، غریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعوے کے ساتھ پکارا یعنی واویلا کیا، اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ تو آج کل یہی سب ہو رہا ہے، لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کوئی سینے پر مار رہا ہے، کوئی گالوں پر مار رہا ہے، اور کوئی دھار ہتھیار سے پیٹھ کو زخمی کر رہا ہے، اور کوئی اپنے جیب کو پھاڑتا ہے، غریبان کو چاک کرتا ہے، اور جاہلیت کی پکاری جاتی ہے، ہائے ہائے کیوں ایسا ہو گیا، اور طرح طرح کے شرکیہ کلمات پکارے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو اس دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب چیزیں مردود ہیں اور یہ سب غیروں سے آئی ہوئی ہیں۔ رافضیوں کے اندر جو بغض و حسد ہے صحابہ سے، اس بغض و حسد میں ان لوگوں نے یہ سب چیزیں ایجاد کی ہیں۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں صحابہ سے بغض و حسد ہے، اسی لیے اپنے دل کو مار رہے ہیں، اپنے سینے پر مارتے ہیں، بغض و حسد کو نکال رہے ہیں، لیکن کہاں نکلے گا، وہ تو اسی پر جی رہے ہیں، اسی پر ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ دین سے پھر گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ اسی لیے آج اپنی پٹائی خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، یہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے یہی لوگ تھے، اور آج ان کے قتل پر رو رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کا سر آپ کی ایک اہلیہ کی گود میں تھا، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، لیکن آپ اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے رونے والی، مصیبت کے وقت سر منڈانے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورت سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، نوحہ کرنا، یہ سب حرام ہے، یہ سب کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے اور ان اعمال کے کرنے والوں سے برات اور لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس سے بعد آ جانا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے، ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ صحیح بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو، آپ کے گھر کے لوگوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اس سے ہر مسلمان کا دل زخمی ہے اور بے چین ہے اور تکلیف میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اور آپ ماتم کریں، سینہ پیٹیں، نہیں، بلکہ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چاہیے، اور اس صدمے پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ لیکن آج یہ سب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کے برخلاف عاشورہ کا روزہ رکھنے کے بجائے اس دن سبیلیں چلائی جا رہی ہیں، اس روز لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے،
گلیوں میں ماتم کیا جا رہا ہے، سینے پیٹے جا رہے ہیں، عورتیں بے پردہ ہو کر کے گلیوں میں گھوم رہی ہیں اور یا حسین کا نعرہ لگا رہی ہیں۔ یہ سب میرے بھائیو اور دوستو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سب نوحہ کرنا، ماتم کرنا اور غریبان پھاڑنا، جاہلیت کی پکار لگانا، یہ سب حرام ہے۔ اس سے ایک مسلمان کو باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے بدعات اور خرافات اور شرکیات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔